الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے کہ اس نے ہمیں یہ اپنے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں اس کی جو عنایات کی بارش ہو رہی ہے وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی، مہلت عطا فرمائی. ہمارے کتنے عزیز و اقارب، کتنے ملنے جلنے والے احباب دوست جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں. اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ مر گیا اس کے عملوں کا وقت ختم ہو گیا. اب وہ یہ نیکیاں نہیں کما سکتے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت عطا فرمائی ہے، جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اگر کوئی جہنم سے رہائی چاہتا ہے تو اس کے لیے میں نے دروازے کھول دیے جنت کے اور جہنم کے بند کر دیے ہیں، شیطان جکڑ دیے ہیں. بلکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مہینہ ایک طرح سے جہنم سے رہائی کا مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راقی المنبر، ممبر پر چڑھے، فقال آمین آمین آمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ آمین 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 کہا. فقیل لہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما کنت تصنع ھذا، آپ اس طرح پہلے تو نہیں کرتے تھے جو آج آپ نے اس طرح آمین 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 کہا ہے. فقال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال علی جبرائیل، مجھے جبرائیل نے کہا ہے، ارغم اللہ انف عبد، اللہ اس بندے کی ناک جو ہے اس کو خاک آلودہ کرے، او بعد دخل رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس کے لیے رمضان آیا اور اس نے اپنی مغفرت کا، بخشش کا، معافی کا بندوبست نہ کیا، جس نے اپنے لیے جہنم سے رہائی کا سامان نہ کیا، اس بندے کے لیے جبرائیل نے کہا کہ آپ کہہ دیں آمین، اور فقلت تو آمین، میں نے اس پر آمین کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کہ جس بندے کو موقع ملا ہے اور پھر بھی اس نے اس رمضان کے باوجود اپنے لیے جہنم سے رہائی کا سامان نہیں کیا تو اس کی بدبختی پر بھی پھر آمین کہنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. اسی طرح اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو دن کے روزے فرض کیے ہیں، اس رمضان میں جو راتوں کا قیام رکھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دن کے روزے اور رات کی تراویح جو ہے ان کا آپس میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں جس طرح نماز کا اور وضو کا سلسلہ ہے کہ اگر وضو نہ کریں تو نماز نہیں ہوتی. تراویح کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی تراویح نہ پڑھیں تو روزہ نہیں ہوتا. تراویح رات کی عبادت، دن کی عبادت ہے، دونوں بالکل الگ الگ ہی باتیں ہیں.
اپنا ذہن مسئلے کے طور پہ کلیئر رکھنا چاہیے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ چلو جی تراویح کی چھٹی مل گئی، موج ہو گئی، اب تراویح پڑھے نہ پڑھے روزہ تو رکھ ہی سکتے ہیں۔ یہ رات کی جتنی بھی ہم عبادت کر لیں یہ تھوڑی ہے، یہی عبادت ہے جو دن کی روزے کی شکل میں یا رات کی تراویح کی شکل میں جو ہم نے کھڑے ہو کر قرآن خوش قسمت سنانے والوں نے سنانا ہے اور خوش قسمت سننے والوں نے سننا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ روزہ اور یہ قرآن، یہ قیام، یہ ان بندوں کے سفارشی ہوں گے جنہوں نے ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ کتنے لوگ ہیں جو ترستے ہیں کہ یا اللہ صحت دے کہ ہم بھی کھڑے ہو سکیں، یا اللہ صحت دے کہ ہم بھی لمبا لمبا راتوں کا قیام کر سکیں، لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی۔ غنیمت جاننا چاہیے جس کو یہ صحت بھی ملی ہے اور فرصت بھی ملی، اور یہ روزے، یہ قیام، یہ قرآن سننا سنانا، یہ ہمارا اللہ کے ہاں سفارشی ہوگا۔ اگر کسی بندے کو اس بات پر یقین نہ آئے تو وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اپنے ذہن میں تازہ کر لے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور جس طرح باپ کی جلالی طبیعت تھی، یقیناً باپ کی طبیعت کا بیٹی میں بھی رنگ تھا، لیکن دوسری طرف یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، ام المؤمنین مومنوں کی ماؤں میں سے ہیں۔ طبیعت کی تیزی کی وجہ سے کسی بات پہ نبی علیہ السلام کی ناراضگی ہوئی اور نبی علیہ السلام نے ایک طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کر دی، اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ ان سے رجوع کریں۔ رجوع کی وجہ کیا بتائی؟ فَإِنَّهَا قَوَّامَةٌ صَوَّامَةٌ، کہ حفصہ بڑا قیام کرنے والی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نفل پڑھنے والی ہے، اور یہ دن کی کثرت سے روزے رکھنے والی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ رجوع کریں، اور نبی علیہ السلام نے رجوع کیا۔ اور یہ کل مومنوں کی ماں، جنت میں بھی نبی علیہ السلام کی بیوی ہوں گی مومنوں کی ماں، یہ تا قیامت اب ہمیشہ ہمیش کے لیے مومنوں کی ماں ہی رہی۔ اور اس کی سفارش کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کس وجہ سے آیا؟ اس کے روزے کی وجہ سے، اس کے نوافل کی وجہ سے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ نے دکھا دیا کہ جو میرے وعدے ہیں وہ سچے ہیں، جو اللہ نے روزوں کی شکل میں وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھے گا یہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا سفارشی ہوگا۔ جو راتوں کو تراویح پڑھے گا، قیام کرے گا، پہلے پیر بھی اللہ نے ہمت دی، تراویحوں کی شکل میں اس نے نفل پڑھے، پچھلے پیر ہمت ہوئی اٹھ کر تہجد پڑھی، اور یہ سارے نوافل جو ہے اس کو اللہ کا قرب بھی اور اللہ کے ہاں اس کے سفارشی بھی بنے گے۔ اب یہ نیکیاں، ان کی عظمت، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا تھا وہ حق ہے، ما یخرج منہ الا الحق، حق کے سوا اس منہ مبارک سے کچھ بھی نہیں نکلتا تھا۔ اب یہ ثواب برحق، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا کوئی بھی نیکی کرنے والا وہ نیکی کر دے اور وہ اللہ کے ہاں بھی نیکی بن جاتی ہے، یا نیکی کرنے سے پہلے نیکی کے لیے اسی طرح تیاری ضروری ہے جس طرح زمیندار کے لیے فصل بونے سے پہلے زمین کی تیاری ضروری ہے؟ کوئی زمیندار کوئی بھی فصل ہو وہ ویسے ہی جا کر بیج زمین پہ نہیں بکھیر دیتا، پہلے خوب ہل چلائے گا، سواگا مارے گا، ہل چلائے گا، سواگا مارے گا، پھر جو ہے جب زمین تیار ہو جائے گی اس کے بعد بیج ڈالے گا۔ تو جس طرح یہ دنیا کے اندر یہ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے اور اس میں یہ ہمارے لیے سبق ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، تو بیان ہی نیکی کا معاملہ ہے۔ نیکی کرنے سے پہلے نیکی کے لیے صحیح زمین کا ہونا یہ شرط ہے، اور صحیح زمین کون سی ہے؟ جس دل دماغ میں، جس کے عقیدے میں اللہ کے بارے میں ذرہ برابر شرک نہ ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، نہ اس کی ذات کے حوالے سے، نہ اس کی صفتوں کے حوالے سے، نہ اس کے کاموں کے حوالے سے، کسی کو ذرہ برابر بھی اس میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان بنا کر بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی پیغمبر آنا ہے، نہ کوئی دوسری ہستی اتنی محترم ہونی چاہیے کہ اس کا طور طریقہ، اس کی عبادت، اس کی سنت، اس کا انداز یا وہ ہمیں پسند ہو۔ اللہ کے ہاں قطن وہ چیز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو اپنا ماڈل دیا ہے، سیمپل دیا ہے، وہی اللہ کو قبول ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیمپل۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔
ہمارے لیے اللہ نے معیار ٹھہرایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ہوا گیا کہ مسجد میں کچھ لوگ ایک حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہ کھجورے وغیرہ گٹھلیاں سی ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے سبحو، سبحان اللہ کہو، اور وہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے اللہ اکبر کہو، وہ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے الحمدللہ کہنا شروع کرو، وہ الحمدللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. بظاہر یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ذکر اذکار ہیں، مسنون ہیں، ثواب کے حقدار ہیں وہ بندے جو یہ تسبیحات کرتے ہیں. لیکن یہ جو انداز اختیار کیا تھا دائرے بنا کر ایک پہلے کہے باقی اس کے پیچھے پیچھے کہتے جائیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں کرتی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور آ کر دیکھا اس طرح یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو وہ انہیں روکنے کی بجائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچ گئے. وہاں لوگ صبح کی نماز سے اذان سے پہلے آ کر بیٹھے تھے کہ جب یہ نکلیں گے ہم ان کے ساتھ آئیں گے. یہ دارمی کے اندر روایت موجود ہے. اور آ کر ان سے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نکلے ہیں یا نہیں؟ تو وہ جو بیٹھے تھے لوگ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں باہر آئے. تو یہ بھی بیٹھ گئے. جب وہ باہر آئے تو کہنے لگے کہ میں نے آج وہ چیز دیکھی ہے کہ جو تو نے بھی نہیں دیکھی، اور تو دیکھے گا بھی اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی. مسجد پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جی کیا دیکھا؟ بتایا کہ مسجد میں یہ ہو رہا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو موسیٰ پھر تو نے روکا نہیں؟ وہ کہنے لگے میں نے روکا نہیں، میں نے سوچا کہ پہلے آپ سے فتویٰ لوں کہ آپ کا فتویٰ کیا ہے. وہ آئے حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں اور آ کر لوگوں کو دیکھا، ڈانٹا. وہ کہنے لگے ارے نیک آدمیوں، ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے جو ہیں وہ میلے نہیں ہوئے، ابھی نبی علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے برتن جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں. یعنی وہ سب کچھ جس طرح ہماری زبان میں ہوتا نا کہ ابھی تو اس کا کفن میلا نہیں ہوا، یعنی ادھر یہ حال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے تشریف لگے بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے اور ادھر تم نے یہ کام شروع کر دیا. وہ کہنے لگے جی ہماری کوئی نیت خراب نہیں، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ ذکر کر رہے. فرمانے لگے جو تم ذکر کا انداز اختیار کر کے بیٹھے ہو یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. اور اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تا قیامت رہتی دنیا تک ایک اصول جو ہے وہ فرما دیا. کہنے لگے کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی نیکی چاہنے والے ہیں، نیکی کرتے ہیں لیکن انہیں نیکی نصیب نہیں ہوگی. وجہ کیا کہ وہ نیکی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے. کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے عقیدے کے اندر اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں جو معاملہ جتنا صاف ہونا چاہیے اتنا صاف ہو، اور اس کے ساتھ نیکی کرنے والے کی نیت جو ہے اس کا درست ہونا بھی ضروری ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا ہو. اگر اللہ کی رضا نہیں تو جہاد جیسا، شہادت جیسا عظیم کام جو ہے وہ بھی برباد ہوگا. سخاوت جیسا عظیم کام جو ہے، کسی کو پیسہ دینا ایسے ہی جیسے اپنا پیٹ کاٹ کر جسم کاٹ کر دینا، یہ دونوں برابر ہیں، بہت مشکل ہے. اور اسی طرح یہ علم حاصل کرنا، علم کے لیے جو مشقتیں ہیں، اور اگر نیت صرف یہ ہو شہید کی لیقال انک جریء، سخی کی یہ نیت ہو لیقال انک سخی، عالم کی یہ نیت ہو کہ لوگ کہیں لیقال انک عالم، کہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، لوگ کہیں بڑا سخی تھا، لوگ کہیں کہ بڑا علامہ ہے، بڑا خطیب ہے، فلاں ہے، تو لوگوں نے کہہ دیا، اللہ کے ہاں کچھ نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی کا اجر اللہ کے ہاں بھی ہمیں ملے تو ہر نیکی کرنے والے کے لیے ہر نیکی کے ساتھ یہ نیت کرنا، یہ سوچ اپنی خالص کرنا ضروری ہے کہ صرف اور صرف مجھے اس نیکی سے اللہ کی رضا مطلوب ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے جو مجھ پر اتنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو اتنی نعمتوں کا میں نے حساب دینا وہ آسان ہو جائے، وہ جو میرے اوپر اتنی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے اس کا جو شکر ہے وہ مجھ سے کسی نہ کسی طرح ادا ہو جائے. یہ نیکیاں کر کے کہ میں اللہ کے اوپر احسان نہیں کر رہا، یہ نیکیاں کر کے کہ میں لوگوں کے درمیان بڑا نہیں بننا چاہتا، میں صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. وہ نیکی نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، ذکر اذکار کی شکل میں ہو، اس کی بنیاد میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. توحید کا معاملہ درست ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ عقیدت اور محبت والا ہو، اور ایسا ایمان ہو کہ اس کے بعد کوئی دوسری ذات، شخصیت، کوئی دوسرا طریقہ قطن پسند نہ ہے.